بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شرازی صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے جو ہے وہ افغان سرزمین پر جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، یہ اس کے رد عمل پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اور ایک ناکام کارروائی ثابت ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو افغانستان کے 3 صوبوں میں گویا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، یقینی طور پہ اسی کا جواب تھا اور اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کیا گیا تھا طالبان انتظامیہ کی جانب سے کہ وہ پاکستان کو جواب خیبر ہے، محمد ایجنسی ہے، اسی طرح باجوڑ اور چترال کے سرحدی علاقے ہیں جہاں سے یہ کوشش کی گئی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جوابی کارروائی میں طالبان کو کافی نقصان ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ جو کوشش کر رہے تھے کہ پاکستانی چوکیوں کو نقصان پہنچایا جائے، اطلاعات یہ ہے کہ سرحدی علاقوں میں جو افغان طالبان کی چوکیاں تھیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچے، جبکہ ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہتے تھے اس میں ان کو مکمل طور پہ ناکامی ہوئی ہے۔ اطلاعات ناظرین کے لیے ہے کہ سینٹر ایجنسی، اسی طرح باجوڑ، مومن اور چترال کے علاقے ہیں جن کے سرحدی علاقوں سے افغان طالبان کی جانب سے کارروائی کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے اس کارروائی کو بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کے ذریعے ناکام بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں افغان طالبان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے اور ان کی کئی پوسٹیں بھی، چوکیاں بھی تباہ کر دی گئی۔ جی اچھا شرازی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہی سوال میں علی اکبر سے بھی کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان نے کارروائی کی تھی جس میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، اور بارہا اس بات کو جو ہے وہ باور کرایا گیا تھا کہ افغانستان کی جو حکومت ہے جو افغان طالبان پر مشتمل ہے وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ کیا یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ ایک ناکام کوشش ہے کسی کے بھڑکاوے میں آ کے؟ بہکاوے تو نہیں، آپ کو یہ بات طے شدہ اور ثابت ہے کہ افغان طالبان بھارت کی پراکسی کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو جو نریندر مودی جس نے آج اور کل کے روز اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہمدردیاں بھی طالبان کے ساتھ ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کے جو مذہب کے نام پہ اسلام، جہاد کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک ایسے ملک ممالک کی پراکسی کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو اینٹائی مسلم تصور ہوتے ہیں، گویا کہ بھارت اور اب اسرائیل کے وزیر اعظم کی جانب سے بھی جو ہمدردیاں سمیٹی جا رہی ہیں طالبان کی جانب سے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان ممالک کی جانب سے نہ صرف ان کو مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے بلکہ جدید اسلحہ بھی انہی کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہ طالبان انتظامیہ بنیادی طور پہ ایک ملک کی پراکسی کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جو کہ بہت ہی بڑا افسوسناک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے خود افغانستان کے عوام بھی بہت ناخوش ہیں، کیونکہ وہاں کئی بڑے ہیں جو طالبان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے جس نے کئی دہائیوں تک لاکھوں افغان شہریوں کو وہاں پہ مہمان کے طور پہ رکھا اور ان کا خیال رکھا اور اپنی معیشت کے اندر ان کو حصہ دیا، اور وہ پاکستان میں کاروبار کرتے رہے، پرامن طریقے سے رہتے رہے، ایسے ملک کے خلاف کسی ملک کا اعلی کار بن کے دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بڑی بدنصیبی ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ افغان انتظامیہ نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔